بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 27۔ منزہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی وشما نظر آ رہی تھی جو مسلسل بول رہی تھی، مگر منزہ کو صرف اس کے ہلتے ہونٹ اور بہتے آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نہیں سنائی دے رہا تھا جو وہ کہہ رہی تھی، کانوں میں صرف ان الفاظ کی بازگشت گونج رہی تھی جو وہ کچھ دیر قبل کہہ چکی تھی۔ اگر کبھی میں اور سوہا آپی آمنے سامنے ہوں تو آپ کس کا ساتھ دیں گی، میرا یا ان کا؟ خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ میں حق پہ ہوں اور وہ میرا حق چھین رہی ہیں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ماما، اس کے دل میں شادی سے پہلے بھی کوئی اور تھی، اب بھی کوئی اور ہے، اور وہ کوئی اور نہیں سوہا آپی ہیں۔ بکواس بند کرو، منزہ پوری شدت سے چلائی۔ وشما کے وجود پہ سکتہ چھا گیا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ منزہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جی جانتی ہوں ماما، آپ بھی جان لے کہ یہی حقیقت ہے۔ کسی نے کہا اور تم نے مان لیا؟ وہ تمہیں بہکانے کی اور میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں وشما، تم ان کی کوششوں کو کامیاب بنا رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے ماما، کسی نے بطور خاص مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں نے اتفاقاً ان کی باتیں سنی ہیں جو وہ اپنی طور پہ کافی عرصے سے مجھ سے چھپا رہے تھے، اور وہ نہ بھی بتائیں، وسیع کا رویہ، اس کی لاتعلقی، سب کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اور ماما، اس کے دل میں جو ہے وہ میں نہیں ہوں، وہ سوہا بھی نہیں ہو سکتی۔ منزہ کے پورے وثوق سے کہنے پہ وشما نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، اس نے ایک پل کی تاخیر کے بغیر کہا۔ وشما نے گلہ امیز نظروں سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، اور میں آپ کی بیٹی نہیں؟ میرا مطلب یہ، ان کا اعتبار ہے آپ کو، آپ کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ میرا اعتبار نہیں کر رہی آپ کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ تم بات کو دوسرا رنگ دے رہی ہو، تو آپ کلیئر کر دینا اس بات کو، جا کے پوچھے سوہا آپی سے۔ میں پوچھوں؟ مگر کس حق سے وشما؟ اس کے لہجے میں اتنی لاچاری اور بے بسی تھی کہ وشما کی ساری تندہی ماند پڑ گئی۔ مجھے کیا حق ہے جو میں اس سے یہ یا کوئی بھی اور سوال کروں؟ میں اس کی لگتی کیا ہوں؟ یہ سوال اگر اس نے مجھ سے کر دیا تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ ٹھیک ہے، تو آپ میری ماں ہونے کے حق سے ان سے یہ سوال کر سکتی ہیں۔ کیا آپ کا فرض نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی نئی شادی شدہ زندگی میں آنے والی اس رکاوٹ کو دور کریں؟ وشما، یہ سوال تم وسیع سے بھی تو کر سکتی ہو۔ منزہ نے اس کا دھیان اپنی جانب سے ہٹایا۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اندر جو غلط فہمیاں پنپ رہی ہیں وہ واقعی صرف غلط فہمیاں ہیں یا خدا نخواستہ ان میں کچھ سچائی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی، اور میں اتنا کہہ دوں ماما کہ اگر انہوں نے میرے خدشات کی تصدیق کی تو میرا مقدمہ آپ کو لڑنا ہوگا، صرف آپ کو۔ وہ اسے کشمکش میں ڈال کے چلی گئی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، ذرا ملانا تو زبیدہ کا نمبر۔ خرم نے گھر آتے ہی جیسے ہی اسلام کے بعد پیار لینے کے لیے شوکت جہاں کے سامنے سر جھکایا، وہ دعائیں دیتے ہوئے فوراً اپنے مطلب پہ آ گئی۔ زبیدہ؟ کون زبیدہ؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ تمہاری بڑی دادی، زبیدہ تائی، اماں جان کی خالہ زاد بہن، وہ جو سرگودا میں ہوتی ہیں۔ اوہ اچھا، کیا ہوا انہیں؟ اسے کچھ نہیں ہوا، اس کی 4 ماہ کی پوتی بیچاری کو۔ اس سے پہلے کہ وہ لمبی چوڑی تفصیل میں جاتی، رخشندہ نے گھبرا کر بات سمیٹی۔ اماں جان کو ضروری بات کرنا ہے، گھر کا نمبر خراب ہے اور موبائل کسی کا۔ بات کرتے کرتے وہ چونکی، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ارے ہاں، تم تقدیس کا موبائل کیوں لے گئے تھے اس سے؟ پانی پیتا خرم کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے ایک ناگوار سے نظر تقدیس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں شام کو ہی آپ کے لیے نیا سیٹ اور کنیکشن لا دوں گا۔ کمال ہے، میں بات تقدیس کے فون کی۔ بھائی مجھے کسی نے زبیدہ کا نمبر ملا کے دینا ہے یا نہیں؟ شوکت جہاں کے اس موضوع سے رخشندہ کی توجہ ہٹانے پہ خرم نے سکون کا سانس لیا۔ نمبر بتائیں دادی جان، تو تب ہی ملاؤں گا۔ یہ رہا نمبر۔ انہوں نے ڈائری نکالی۔ بی بی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پہ بیڈ پہ لیٹی کسل مندی سے ٹانگیں جھلاتی سوہا ایک دم الرٹ سی ہوئی۔ وسیع؟ جی نہیں، کوئی صاحب اور ان کی بیگم ہے، ماما سے ملنے آئے ہوں گے۔ وہ دوبارہ سستی سے لیٹ گئی۔ میڈم تو گھر پہ نہیں ہے، ویسے بھی انہوں نے آپ سے ملنے کے لیے کہا ہے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ نام کیا بتا رہے تھے؟
سوہا، اسٹوپڈ، میرا نہیں اپنا کیا نام بتا رہے تھے؟ میں نے پوچھا نہیں۔ عجیب عورت ہو تم، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ او گاڈ، مما کو پتہ چلا کہ تم نے انجان لوگوں کو گھر میں گھسایا ہے تو خیر نہیں، نہ تمہاری اس نئی نویلی نوکری کی۔ وہ بی بی، وہ لوگ شریف لگ رہے تھے۔ بیچاری سہم گئی، چند دن ہوئے تھے یہاں کام کرتے ہوئے۔ شریف لگ رہے تھے۔ وہ کوفت سے پیر پٹکتی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جی، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ جس طرح وہ لوگ اسے دیکھتے ہی وارفتگی سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے تھے، اتنا یقین تو ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق وسیع کے گھرانے سے نہیں، ورنہ وہ ایسا والہانہ پن کیوں جتاتے؟ مگر وہ تھے بہرحال انجان اور نا آشنا۔ میں جمشید ہوں، تمہارا ماموں، اور یہ تمہاری ممانی ثنا، یاد نہیں تمہیں؟ سوہا کے ذہن کے بند دریچوں پر کسی خوشگوار سی مہک نے دستک دی۔ وہ دن جب وہ منزہ کے ساتھ نانا گھر رہنے جاتی تھی، جہاں نہ نانا تھے نہ نانی، ہاں ماموں تھے، ممانی تھی اور ان کے بچے۔ ہر وہ دن جب وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ان کے ہاں رہنے جاتی منزہ کے ہمراہ۔ پھر وہ رات یاد آئی جب منزہ اسے چھوڑ کے دلہن بن کے کسی کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس کے بعد کے بہت سے اور تکلیف دہ دن جمشید اور ثنا کے ساتھ گزارے کوئی لمحے اس کے حافظے میں محفوظ نہیں تھے، البتہ ان کا ذکر وہ ماں سے بچپن میں سنتی رہا کرتی تھی، اور وہ بھی اچھے الفاظ میں۔ چند ساتیں ہی ایسی بوجھل خاموشی کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ درشتی سے بولی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے تمہارے ماموں ممانی ہیں ہم، تو تم سے ہی ملنے آئیں گے۔ ثنا نے اس کے سوال کے روکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس بار وہ چاہ کے بھی رکھائی سے پیش نہ آ سکی۔ تو تم نے اپنا یہ گن بھی ظاہر کر دیا؟ خرم کڑے تیور لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی، کون سا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ایک مضبوط اور پر اعتماد شخصیت والی لڑکی بے اعتباری کی گرد سے دھندلا کے کمزور پڑ چکی تھی۔ تم نے امی سے میری شکایت کی؟ میں نے نہیں کی۔ تو انہیں خواب آیا تھا کہ میں نے تمہارا فون لیا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے فون لیا ہے، صرف اتنا بتایا تھا کہ فون آپ کے پاس ہے۔ ایک ہی بات ہے، وہ جھنجھلا اٹھا۔ ایک بات نہیں ہے، بہت فرق ہے فون لے لینے میں اور ویسے ہی کسی وجہ سے اپنے پاس رکھنے میں۔ انہیں یہی لگا کہ آپ کو ضرورت تھی، اس لیے آپ نے… مجھے لمبی چوڑی وضاحتیں سننے کی عادت نہیں ہے، تم کوئی اور بہانہ بھی بنا سکتی تھی، میرا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ آہستگی سے کہتی پلٹ گئی، مگر انجانے میں خرم کو اس نے تپا کے رکھ دیا۔ جھوٹ، یہ دھوکے کسی اور کو دینا۔ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ تڑپ کے مڑی۔ پلیز آپ آج مجھے بتا ہی دیجئے کہ آپ کے اندر کون سی غلط فہمی پنپ رہی ہے، کون سی فرد جرم عائد کر رہے ہیں آپ مجھ پہ، آخر میری کون سی حرکت ہے جو گرفت میں آ گئی ہے؟ آواز آہستہ رکھو، مجھے چلانے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، وہ غرایا۔ دیکھیے، جہاں تک بات پسند ناپسند کی ہے، مجھے بھی شک کرنے والے یا عورت کی تذلیل کرنے والے مرد پسند نہیں ہیں، میں بھی تو برداشت… مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے چہرے پہ خرم کا ہاتھ اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کس قسم کے مرد پسند ہیں، لیکن اپنی یہ پسند ناپسند تمہیں شادی سے پہلے اپنے باپ کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، تب شرم و حیا کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب اگر شادی کر ہی لی ہے تو کرو برداشت، کیونکہ میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے نکاح میں آنے والی عورت میری بدنامی کی وجہ بنے، سمجھی تم؟ وہ پھنکارتا ہوا باہر نکلا اور تقدیس اپنے دہکتے گال پہ ہاتھ رکھے سوچتی رہ گئی۔ تو میں صرف آپ کے نکاح میں آئی عورت ہوں، آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔ ماما، آپ جانتی ہیں آج مجھ سے ملنے کون آیا تھا؟ سوہا کی بات پہ میک اپ صاف کرتی رینا کا ہاتھ رکا۔ منزہ؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا نام نکلا۔ نہیں، ان کے بھائی اور بھابھی، میرے ماموں ممانی۔ کون؟ وہ جس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ وہ نہ خود تم سے کبھی کوئی تعلق رکھے گا، نہ تمہاری ماں کو رکھنے دے گا۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کول ڈاؤن ماما، وہ نہیں، دوسرے والے ماموں، آپ نہیں جانتی انہیں، نہ کبھی ملی ہیں، وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں ود فیملی، ابھی لوٹے ہیں تو مجھ سے ملنے آ گئے۔ تم سے کیوں؟ اپنی بہن سے ملنے جاتے؟ ظاہر ہے ان سے بھی ملے ہوں گے، اور اس کے کہنے پہ تمہیں بہلانے پھسلانے آئے ہوں گے۔ پلیز ماما، آپ کی یہ باتیں مجھے ڈیگریڈ کرتی ہیں، اس کے ناگواری سے کہنے پر رینا ذرا سنبھلی۔ میرا مطلب صرف یہ تھا،
آپ کا مطلب جو بھی ہو، لیکن مجھے برا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھ پہ، میری محبت پہ شک کر رہی ہو۔ تم پہ شک تو میں مر کے بھی نہیں کر سکتی میری جان۔ رینا نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اس کا موڈ خوشگوار کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، اور کیا کیا باتیں ہوئی ان سے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی تحفہ وغیرہ بھی لائے تمہارے لیے یا دل سے پوچھ رہی ہیں؟ وہ ہنسنے لگی۔ یہ نہ ہو میں بتانے لگوں اور آپ جیلس ہو جائے۔ مت کیا کرو نا جیلس، جب پتا ہے کہ تمہارے معاملے میں میں کمینگی کی حد تک خود غرض ہوں۔ میں صرف ایک شخص سے تمہیں بانٹ سکتی ہوں، اور وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ سب جانتے ہوئے بھی مسکرائی۔ وسیع اور کون؟ وسیع، مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے۔ وشما کے سنجیدگی سے کہنے پہ وہ جوتے اتارتے اتارتے رکا۔ بلکہ پوچھنا ہے کچھ۔ پوچھو۔ وسیع کے اندر خطرے کی لال بتی جلنے بجھنے لگی۔ کیا آپ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے آپ؟ یہ معلومات تمہیں کس نے دی ہیں؟ جس نے بھی دی، آپ صرف اتنا بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ غلط۔ وسیع کے اس یک لفظی جواب پر وشما کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ جس نے بھی تمہیں یہ معلومات دی ہیں سراسر غلط ہیں۔ سچ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اب بھی، یعنی شادی کے بعد بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ وشما کی سانسیں پھر سے رکنے لگی۔ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جن باوثوق ذرائع سے تمہیں یہ انفارمیشن ملی ہے، بے شک ان کو بھی اپ ڈیٹ کر دینا، کیونکہ قصور ان کا نہیں، ان کی معلومات بھی بس یہیں تک محدود تھی۔ تازہ ترین حالات سے انہیں باخبر کرنا تمہارا فرض ہے، آخر تم ان کی اتنے ارمانوں سے لائی بہو ہو۔ وشما سکتے کے عالم میں کھڑی اسے بولتا دیکھتی رہی۔ اس کا سکتہ تب ٹوٹا جب وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دھوکے باز ہو تم، نہ صرف تم بلکہ تمہارے سارے گھر والے، سب نے مل کر میری زندگی برباد کی ہے۔ سب جانتے تھے تمہارے کرتوتوں کے بارے میں، لیکن کسی نے میرے بارے میں نہ سوچا، کسی نے تمہیں نہیں روکا، چپ چاپ میری زندگی کو تباہ ہوتا دیکھتے رہے، تم بھی اور یہ سارے لوگ۔ وہ چیختی جا رہی تھی اور مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کے دروازے پہ مار رہی تھی۔ اس کا یہ ہنگامہ گھر کے کونے کونے تک سیکنڈوں میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں کبوتروں کو ڈالنے کے لیے باجرہ نکالتی شوکت جہاں تک، کچن کے سٹور سے چاولوں کی بوری ملازمہ سے صاف کروانے کی غرض سے نکلواتی پروین تک، ٹیرس سے اندر کی جانب مڑتی رخشندہ تک، اپنے کمرے میں ذل ہما کو ملٹی وٹامن کے کیپسول کھلانے پر اصرار کرتے حسن تک، اور تیز تیز قدموں سے چلتے پورچ کی جانب جاتے وسیع تک بھی، اور سب ہڑبڑا کے اس کے کمرے کی طرف بھاگ رہے تھے، اور وہ تھا جو جلد از جلد یہاں سے دور جانا چاہ رہا تھا۔ آواز نیچی رکھو وشما، کیا شور مچا رکھا ہے؟ سب سے پہلے پروین وہاں پہنچی، اور انہوں نے اس کے اس شور و غل کی وجہ تک دریافت کرنا ضروری نہ سمجھا، شاید اس لیے کہ وسیع کے تیور انہیں باور کرا رہے تھے کہ جلد یہ بدیر یہی ہونے والا ہے۔ ہاں، میری آواز دبائیں آپ، بلکہ آپ صرف آواز ہی کیوں، میرا گلا دبا دیں آپ، تاکہ نہ میں رہوں نہ کوئی اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ کیا جاہلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ یہ بہو بیٹیوں کا شیوا ہے کیا؟ انہوں نے ذل ہما اور حسن کو اپنے کمرے سے نکلتا اور رخشندہ کو سامنے سے ہراساں انداز میں آتے دیکھا تو خفت سے دوچار ہوتے ہوئے آواز دبا کے ڈانٹنے لگی۔ خیریت ہے امی، کیا ہوا ہے؟ حسن پروین سے پوچھ رہا تھا، مگر تشویش بری نگاہیں وشما پہ ٹکی تھی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بس۔ کیا کچھ نہیں؟ یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے؟ میرا شوہر مجھے کہہ کے گیا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور ہے وہ صاف صاف اعلان کر کے گیا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اس سے شادی کر کے رہے گا، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں چپ رہوں، اپنی آواز نیچی رکھوں؟ حسن اس سارے معاملے سے آگاہ تھا، اس لیے وسیع کا یہ کھلم کھلا اعلان اس کے لیے انکشاف نہیں تھا، البتہ رخشندہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ شوکت جہاں نے آواز دی، مارے گھبراہٹ کے ان کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے، اتنا تیز چل کے آ تو نہ سکتی تھی۔ ہما فوراً منظر سے غائب ہوئی۔ میں دادی جان کو دیکھوں ذرا، پریشان ہو رہی ہیں۔ پروین، یہ سب رخشندہ نے دریافت کرنا چاہا۔ بتائیے بتائیے، انہیں چپ کیوں ہے؟ بتائیں، آپ نے کون سی دشمنی نکالی ہے میرے ساتھ؟ جب آپ کو سب پتا تھا تو آپ تب چپ رہی، اب مجھے چپ کرانا چاہتی ہیں؟ یوں شور مچا کے تماشا لگا کے کیا حاصل ہوگا؟ نکال لیں گے اس مسئلے کا حل، میں خود بات کروں گی۔ ہم سب کریں گے، ایسے کیسے کر سکتا ہے وسیع؟ ہم بھلا ہونے دیں گے؟
ہمارے خاندان میں ایسے رواج نہیں ہیں بیٹا، تم اطمینان رکھو، رخشندہ نے بھی تسلی دی۔ تمہیں ذہن پہ کسی قسم کا بوجھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وشما۔ حسن کیوں پیچھے رہتا؟ وشما کے آنسو تو جیسے اسے پھر سے ماضی کی جانب دھکیل رہے تھے۔ ہم سب مجرم ہیں تمہارے، تم ٹھیک کہتی ہو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم نے وسیع کو اس شادی کے لیے مجبور کیا۔ حسن کے دل گرفتگی سے کہنے پہ پروین نے اسے ناگواری سے گھورا۔ اگرچہ میں نے اپنی سی کوشش کی تھی، اور وہ نہ وسیع کی ضد پوری کرنے کے لیے تھی نہ اس لڑکی سے ہمدردی میں، مجھے صرف اس دن کا ڈر تھا، اس دن کا جب وہ تمہیں ٹھیس پہنچاتا، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی، اور سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراؤں گا میں وسیع کو۔ اگر وہ اسے بھلا نہیں سکتا تھا، اس سے تعلق ختم نہیں کر سکتا تھا، تو بے شک جنگ کرتا، ہم سے سٹینڈ لیتا، نہ خود کو اس کشمکش میں ڈالتا، نہ تمہاری زندگی برباد کرتا، نہ ہم سب کو تمہارے سامنے شرمندہ کرتا۔ بہت بڑی غلطی کی اس نے۔ بس کرو اب، تمہیں کیا پتا کس کی کتنی غلطی ہے۔ پروین کو اس کا اتنا زیادہ بولنا ذرا اچھا نہیں لگا، جبکہ وشما کو حسن کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، اس کی حمایت میں جو تھی، اور جو پروین نے اسے ٹوکا تو اسے یہی لگا کہ انہیں وشما کی حمایت میں کسی کے دو لفظ بھی برداشت نہیں ہوتے۔ بہرحال اس حقیقت سے نظر تو نہیں چرائی جا سکتی امی، اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ اپنی بھانجی کو بیاہ کے لائی ہیں تو اب وسیع کو مجبور بھی کیجیے اس رشتے کی ذمہ داریاں نبھانے کو۔ ہاں پروین، ٹھیک ہے، رشتے ناطے طے کرتے ہوئے ماؤں کو اپنی مرضی اور پسند چلانے کا بڑا چاؤ ہوتا ہے، حق بھی ہے یہ ان کا، لیکن بات صرف اپنی پسند کی بہو لانے پہ ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی ماؤں کے بہت سے فرائض ہوتے ہیں۔ رخشندہ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے بہت سارے حمایتی بیان سننے کے بعد وشما کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، جو پروین کو مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرمانہ احساس میں، ایک ندامت امیز خفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ یہ کچھ کہنے پہ مجبور ہو گئی جو عام حالات پہ شاید کبھی اپنی زبان تک نہ لاتی۔ بھابھی، آپ کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی حسن جانتا ہے کہ میں نے اپنے فرائض کس حد تک نبھائے ہیں۔ میں نے وسیع کی یہ شادی زبردستی نہیں کرائی، مجھے خود زبردستی مجبور کیا گیا تھا، اور مجھ پہ یہ دباؤ اپنی اس نام نہاد ماں منزہ کے ذریعے دلوانے والی خود وشما تھی۔ وشما ششدر رہ گئی، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس طرح سب کے سامنے سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آنسو سے بھری ہراساں آنکھیں لیے سب کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ جب سے آئے ہو دماغ بھی حاضر نہیں ہے تمہارا؟ سوہا نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کو دیکھتے ہوئے گلا کیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ یوں بھی ذکر چاہے وشما کا ہو چاہے پروین کا، سوہا کے غصے کو ابھار دیتا تھا۔ کچھ تو ہے، ہاں اگر تم بتانا نہ چاہو تو پلیز سوہا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں اکیلا کافی نہیں کیا الجھنے کے لیے؟ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے، کیا ضروری ہے کہ تمہیں بتا کے میں تمہیں بھی پریشان کروں؟ وسیع، تم مجھے خود سے الگ سمجھنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں تمہیں خود سے نہیں، اپنے مسائل سے الگ رکھنا چاہتا ہوں، اور تمہارا سب سے بڑا مسئلہ میں ہی تو ہوں۔ کاش تم اندازہ لگا سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو، اور کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وسیع نے اس کا ہاتھ ہلکے سے سہلایا، سوہا کی جھنجھلاہٹ ڈھلنے لگی، وہ ذرا سا مسکرائی۔ اپنی بیوی سے چونچے لڑا کے آئے ہو؟ وشما کا ذکر، وہ بھی سوہا کی زبانی، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ اتنے ہلکے پھلکے انداز میں، سو اس کا چونکنا بجا تھا۔ ایسی بات نہیں۔ نہیں، کچھ تو میں بھی جانتی ہوں اسے۔ بچپن میں چاہے بہت سیدھی سادی اور بیوقوف جھیمپو سی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہے مجھے کہ میری ماں کی مصلحت امیز محبت نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ میری ماں کو اس سے بالکل ویسی ہی محبت ہے وسیع، جیسی محبت میری ماما یعنی میری چاچی رینا کو مجھ سے ہے۔ ایک ڈر، ایک خوف میں لپٹی محبت، ہر بات ہنس کے سہ جانے والی محبت۔ ماں کی خالص محبت نہیں ہے یہ۔ ممتا خوف کو نہیں پہچانتی، اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد اس کی محبت پہ شک نہ کرے یا اس سے بدظن ہو کر کسی اور کی طرف نہ ہو جائے۔ وہ بلا خوف و خطر اسے روکتی ٹوکتی ہے، ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، سختی سے کام لے کر بھی اسے سیدھے راستے پر لاتی ہے۔ اس کے نزدیک اولاد کی ناراضی سے زیادہ اہم اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے وسیع کہ تربیت میں چوک ہو گئی تو اولاد کا مستقبل، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ رہا ناراضی کا سوال تو اپنی ماں سے اولاد کب تک ناراض رہے گی؟ آنا تو ماں کی گود میں ہی ہے، لیکن یہ جو دوسری قسم کی ممتا ہوتی ہے نا، وشما کی ماما اور میری ماما والی، یہ بڑی خود غرض ہوتی ہے۔ اس میں اولاد سے محبت کے دعوے چاہے کتنے ہی بڑے بڑے کیوں نہ ہوں، اصلیت یہ ہوتی ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ ماما نے مجھے ہر آسائش دی، ہر سہولت فراہم کی،
میری ہر ضد کے آگے گھٹنے ٹیکے مگر کبھی اپنی منوانے کی ہمت نہ کی۔ وجہ صرف وہ خوف تھا کہ کہیں میں انہیں چھوڑ کے وہاں نہ چلی جاؤں۔ تم بتاؤ، یہ محبت ہے یا خود غرضی؟ ممتا ہے یا مصلحت؟ اس کے باوجود کہ تم اس ممتا اور مصلحت کا فرق جانتی ہو، پھر بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ اعتماد تم ماما پہ کرتی ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ محبت تھی یا خود غرضی، ممتا تھی یا مصلحت، مگر میرے لیے وہی ہے جو ڈوبتے کے لیے تنکے کی حیثیت ہوتی ہے۔ مجھے بھی ان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی انہیں میری، اور میں جانتی ہوں میری ہر بات مان کے ماما نے میرے اندر جتنی ضد اور جتنی سختی پیدا کی ہے اتنی ہی وشما میں بھی ہوگی۔ ہاں، نہ صرف ضد اور سختی بلکہ بد لحاظی بھی۔ وہ مامی کے ساتھ ذرا بھی عزت سے پیش نہیں آتی۔ اور تمہیں یہ بات بری لگتی ہے؟ سوہا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، میرا مطلب تھا جب تمہارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، تمہیں اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، تو تمہارے اندر اس کے لیے گلے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ گلا اس سے نہیں ہے سوہا، بہرحال گھر کا ماحول تو خراب ہو رہا ہے۔ میں چاہے اس رشتے کو کسی نظر سے بھی دیکھوں، سب کے لیے تو اس صورتحال کا ذمہ دار میں ہوں۔ سب کا خیال ہے کہ میرے رویے کے رد عمل کے طور پہ وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے۔ تو تم اپنا رویہ بدلنا چاہتے ہو؟ فار گاڈ سیک سوہا، مجھے مزید نہ الجھاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اور حقیقتاً وہ اس لمحہ سوہا کو اتنا قابل رحم لگا کہ اسے اپنی چبھتی باتوں پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ سوری وسیم، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کر دیتی ہوں، کب کیسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوری، اٹس اوکے۔ اگر تمہارے اس کے ساتھ ڈنر یا آؤٹنگ وغیرہ پہ جانے پر تمہاری فیملی تم سے خوش اور مطمئن ہو جاتی ہے تو تم جاؤ، میری پرواہ مت کرو۔ نہیں سوہا، ایسی بات، بلیو می وسی، میں برا نہیں مانوں گی، بس تمہاری یہ الجھن، یہ شکستگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، بات وہ نہیں ہے۔ اسے تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کبھی پتہ چلا بھی تو زیادہ سے زیادہ روئے دھوئے گی، ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی جائے گی، لیکن اس نے تو اپنا اور میرا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ انٹرسٹنگ، تمہیں یہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے؟ جو ہوا اچھا ہوا وسی، میرے خیال میں تمہارے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی تو تھا جو خود بخود حل ہو گیا ہے۔ حل نہیں ہوا سوہا، یہی تو پریشانی ہے مجھے۔ گھر جانے کو دل نہیں کر رہا، کیسے سب کا سامنا کروں؟ ایک ایک کر کے سب لوگ یہ بات جانتے جا رہے ہیں۔ تم کیوں چھپانا چاہتے ہو اپنے اور میرے تعلق کو؟ ابھی خود سے عہد کیا تھا کہ وہ وسی کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرے گی، لیکن چند ہی منٹ میں سب بھلائے چلا رہی تھی۔ کیا یہ رشتہ، یہ تعلق اتنا شرمناک ہے؟ تم سمجھتی کیوں نہیں سوہا؟ وہ وقت کہ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ تمہیں اپنے گھر والوں سے متعارف کراتا، وہ وقت گزر چکا ہے میری اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اب میں ایک شادی شدہ مرد ہو کر اپنی محبت کا اعتراف کس طرح اسی وقار اور اعتماد سے کر سکتا ہوں؟ شرمناک ہمارا تعلق نہیں ہے، شرمناک میری یہ شادی شدہ حیثیت ہے، تم نہیں۔ میں قصوروار ہوں اس سارے قصے میں۔ وہ پھر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ سوہا تعصف بری نظروں سے اسے دیکھی گئی تو وسی نے یہ لحاظ بھی گرا دیا۔ شوکت جہاں نے ساری رداد سن کر کہا، لحاظ ختم کرنے کا ریکارڈ تو وشما نے بنایا ہے اماں جان، نہ حسن کی موجودگی کا لحاظ، نہ رخشندہ کا بھرم، سب کے سامنے چلا رہی تھی۔ تم نے بھی کم غلط نہیں کیا پروین، جو بھی ہے تو نادان بچی، اس گھر کی عزت، تمہاری بھانجی بھی اور ہماری بہو بھی۔ ایسے سب کے سامنے تمہیں وہ راز بتانا نہیں چاہیے تھا جو کب سے چھپائے چلی آ رہی تھی۔ تو کیا کرتی؟ حسن اور بھابھی نے اس کی حمایت میں جو مجھے سنانا شروع کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ یہی تو تھی جس نے مہینوں میرے گلے پہ چھری رکھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے نکلوں اس مصیبت سے۔ قمیض اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ منہ پھاڑ کے کہہ دیتی کہ یہ وشما کی مرضی اور پسند ہے تو سب مجھے ہی سناتے کہ اس کے بھائی کی لڑکی خود سے رشتہ بھجوا رہی ہے، وہ بھی پپھی کو سیڑھی بنا کے۔ اور وسی تھا کہ قابو نہ آتا تھا، ادھر وسی کی بغاوت کا خدشہ، ادھر یہ ڈر کہ یہ بیوقوف کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر لے۔ تب کیسے تڑپ رہی تھی، اور اب منہ بھر بھر کے الزام ہم سب گھر والوں کو دے رہی ہے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اس بندھن میں باندھا ہے۔ اتنی جلدی بھول گئی کہ یہ رشتہ میں نے اس کے دباؤ میں آ کے اور اس کی بچگانہ ضد کے آگے مجبور ہو کے ڈالا تھا، اور وہ بھی اس کی پھیلائی غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ اور وسی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب کیا فائدہ ایک دوسرے کو الزام دینے کا، یہ اوپر نپٹائے رشتے ہیں،
تمہارا یہ وشما کا کیا زور۔ اب سوچتی ہوں یوں ہی کڑ کڑ کے جینا تھا تو وسیع کی ہی مان لیتی، اس سوہا پہ ہی راضی ہو جاتی، ہم میں سے کوئی ایک تو خوش ہوتا، میں یا وشما نہ صحیح وسیع ہی صحیح۔ تم سب کچھ اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی پروین؟ اماں جان برا نہ مانیے گا، کیا آپ اپنی اولاد کی تکلیفوں پہ سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہونا تو بہرحال وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن مائیں کیسے خود کو باز رکھ سکتی ہیں پریشان ہونے سے؟ کیا میں وسیع کی ماں نہیں ہوں؟ کیا میں نے اسے حسن اور حسان سے کم محبت دی ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے، مشکلات ہی مشکلات دیکھ کے مجھے اطمینان ہو سکتا ہے؟ دعا کرو، یہ دل کو سکون دیتی ہے، اور دعا ہمیشہ نیک نیتی سے کرو۔ کبھی اس چیز کی طلب نہ کرو جو تمہیں اپنے لیے اچھی لگے، ہمیشہ اس چیز کی طلب کرو جو اللہ تمہارے لیے پسند کرے۔ دیکھنا اس دعا کے بعد دل کیسے ٹھہر جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ چچی جان نے جو کچھ کہا ہے وہ واقعی سچ ہے، ہما نے حسن سے کہا جو خود بھی اب تک مسلسل کشمکش میں تھا۔ ہاں، اگر وہ میری ماں نہ ہوتی تو یقین کرنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ وشما تو میرا مطلب ہے اس وقت یعنی شادی سے پہلے تو بہت ہی کم گو، بڑی جھجکتی ہوئی دبو سی لڑکی تھی۔ وہ کیسے اس نے یہ سب کیا ہوگا؟ کیسے اپنی ستیلی ماں کے ذریعے امی کو پریشرائز کیا ہوگا؟ ایک خیال آ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے امی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں، میں ان کے بیان کی سچائی پہ شبہ نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ ساری غلط فہمی منظم امانی کی پھیلائی ہو، وشما اس سارے قصے میں سرے سے ملوث ہی نہ ہو، اور وہی اس معصوم کا نام لے کر امی کو بدزن کر رہی ہوں۔ لیکن اس سے منزہ آنٹی کو کیا فائدہ ہوتا؟ ایک تو ستیلے پن کی تسکین ہو جاتی وشما کے سسرال میں اس کے جانے سے پہلے ہی اس کے خلاف کدورت پھیلا کے، اور دوسرا یہ شادی نہ ہو پاتی، تب بھی وشما کو بدنام کرنے کا تو اچھا خاصا انتظام ہو چکا تھا ان کی دانست میں۔ آپ کا قیاس غلط نہیں ہو سکتا تھا اگر، اتنا کہہ کے وہ ذرا سا رکی۔ اگر کیا؟ اگر وشما کا ان کی باتوں بلکہ الزامات کے جواب میں ہم سب نے اس کا وہ رد عمل نہ دیکھا ہوتا۔ اس کے تاثرات ایسے ہی تھے جو کسی شرمناک سچ کے سامنے آ جانے پہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ الزام غلط ہوتا تو اس کی خاموشی میں ایک دکھ، ایک احتجاج ہوتا، لیکن اس کی چپ شرمندگی تلے دبی ہوئی تھی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حسن نے دل پہ پتھر رکھ کے بالآخر وشما کا قصور تسلیم کر ہی لیا۔ جو کچھ وشما کہہ کے گئی تھی وہ منزہ کو ہلا ڈالنے کے لیے کافی تھا، اگرچہ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ ساری بات حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی سانسیں تک خشک ہوئے چلی جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ جس گھرستی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی تک کی قربانی دی، آج وہی بیٹی اس گھرستی کے لیے پھر سے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اگر اس بار سوہا کی وجہ سے مجھے کوئی الزام، کوئی تانا سننے کو ملا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور یہ الزام کہ سوہا کی وجہ سے وشما کا گھر ٹوٹا، اس کی شادی شدہ زندگی برباد ہوئی، یہ الزام تو میری زندگی کا سب سے بڑا الزام ہوگا۔ فون کی گھنٹی پہ وہ اپنے خیالوں سے چونکی، ضرور نوید کا ہوگا۔ وہ سستی سے اٹھی، اس کے بجھے بجھے رویے سے نوید کل سے ٹھٹکا ہوا تھا اور بات پہ اس کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ ہیلو، اس نے ایک بار پھر گھسے پٹے بہانے دل میں دہراتے ہوئے کہا، مگر دوسری جانب اسے ثنا کی حشاش پشاش آواز سنائی دی۔ کیسی ہو منزہ؟ ٹھیک ہوں، اس نے بھی زبردستی اپنی آواز میں بشاشت پیدا کی۔ تمہیں ایک خبر سنانا تھی۔ اچھی یا بری؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آف کورس اچھی خبر بھائی، بھول گئی؟ مجھے بری خبریں پھیلانے کا شوق کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ شوق شاید کسی کو بھی نہیں ہوتا، قسمت جھولی میں ڈال دیتی ہے یہ ذمہ داری کسی کے کہ جاؤ ان بری خبروں کو جی بھر کے خود پہ بھی سہو اور دوسروں کی جھولی میں بھی حسب توفیق ڈالتے جاؤ۔ نہیں بھائی، میں تو دل خوش کرنے والی خبر بلکہ خبریں سنا رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں اور جمشید سوہا سے مل کے آئے ہیں۔ کیا؟ وہ بھرپور طریقے سے چونکی۔ سوہا سے مل کے آئے ہیں یا اتفاقاً ملی تھی؟ مل کے آئے ہیں بھائی، اس کے گھر۔ اس کے چچا چچی نے ملنے دیا؟ روک کے تو دکھاتے۔ اور سوہا، وہ ٹھیک طرح سے ملی؟ منزہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ نہ جانے وہ ان سے کس انداز میں پیش آئی اور اسے اب کیا سننے کو ملے۔ بالکل، ہاں پہلے پہچان نہیں پائی لیکن بعد میں کافی دیر ہماری گپ شپ رہی۔ اچھا،
منزہ نے بے یقینی سے کہا۔ اسے سوہا کے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی نہیں تھی۔ اور ہاں، پرسوں اس نے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ لیکن وہ تو… اس بار منزہ بالکل بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بھلا سوہا کیسے جمیل بھائی کے گھر جا سکتی ہے؟ وہ تو ان کا نام تک سننے پہ تیار نہیں ہوتی۔ چلو آپ دونوں کو تو پھر بھی مانا جا سکتا ہے کہ اس یادداشت میں آپ کے حوالے سے کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ شاید مروت میں وہ آنے کی حامی بھر بھی لے، لیکن وہاں اس گھر میں ناممکن۔ بہت اچھی طرح جانتی ہو تم اپنی بیٹی کو، واقعی وہ وہاں آنے پہ کسی قیمت پر تیار نہیں تھی۔ تو پھر یہ کہ یہ کوئی ہماری انا کا مسئلہ تو تھا نہیں، نہ ہماری کوئی ضد تھی کہ اسے لازماً جمیل بھائی کے گھر لانے پہ جھکانا ہے۔ بس ہم ملنا چاہتے تھے اس سے، کچھ اچھا وقت، کچھ اچھی باتیں، کچھ اپنی لاپرواہی کا ازالہ، کچھ اس کے دل کی کدورت کو کم کرنا۔ صرف یہی مقصد ہے اس سے ملنے اور ملتے رہنے کا۔ ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں اس سے، اور ملنے کا ایک مقصد میرے پاس بھی ہے، مگر میں جانتی ہوں مجھ سے ملنے کے لیے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ تمہیں اس سے کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا دو، میں کہہ دوں گی۔ اتنی آسانی سے کہنے والی بات نہیں ہے۔ تم بھی آ جاؤ وہاں، ہم نے ایک فارم ہاؤس میں ملاقات رکھی ہے، جمشید کے دوست کا ہے، یہیں قریب ہی، بس آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ۔ تم کہو تو تمہیں پک کرتے ہوئے چلے جائیں۔ نہیں، وہ گھبرا اٹھی۔ میرا نام سن کے تو وہ فارم ہاؤس میں بھی ملنے پہ تیار نہیں ہوگی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے نہ صحیح، کم از کم آپ لوگوں سے ضرور ملے۔ کوئی بات تو ہے منزہ، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے۔ ہاں بات ہے، مگر جب تک میں کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں جاتی کیسے بتاؤں؟ اور اگر بالفرض بتا بھی دوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکیں گی؟ ضرور، تم ایک بار کہہ کے تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی وشما سے کہتی ہوں کہ… وہ روانی سے بتاتے بتاتے خود ہی رک گئی۔ وشما سے کیا کہنا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، میں کل فون کرتی ہوں آپ کو۔ ثنا کا فون بند ہونے پہ اس نے وشما کا نمبر ملایا۔ تمہاری بات ہوئی وسی سے؟ کیا خاک بات ہوگی مما، 2 دن ہوئے میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا؟ منزہ ایک دم بے چین ہو اٹھی۔ اس وقت نوید مراد کو یہ خبر سنانے کے لیے کہ جس بہن کے سپرد اس نے اپنی اکلوتی بیٹی بڑے ارمانوں کے ساتھ کی تھی، اس بہن کے گھر وہ بیٹی اس درجہ ناقدری کا شکار ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس سب کا پس منظر یاد آ گیا۔ وہ نئے وسوسے کا شکار ہو گئی۔ اگر سوہا والی بات میں ذرا سا بھی سچ نکلا تو زد میں پروین نہیں، وہ خود آئے گی۔ گھر تو آتے ہیں مگر اپنے کمرے میں نہیں تو کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ چڑ گئی۔ میں تو خود 2 دن سے کمرے سے نہیں نکلی۔ یہ وقت کمرہ بند کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے وشما، تم خود کو اکیلا کر رہی ہو۔ اس وقت تمہیں زیادہ سے زیادہ حمایت کی ضرورت ہے، اور حمایت ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمہارے معاملے میں ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، صرف تمہیں منوانا ہے۔ سب سے ایسے کٹ کر الگ ہو کر تم کیا کر لو گی؟ گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کی تم نے، وہ لوگ بیاہ کر لے کر گئے ہیں۔ کیسے چپ چاپ تماشا دیکھ سکتے ہیں وہ کہ تم 2 دن سے کمرے میں اکیلی پڑی ہو اور وہ تمہارا شوہر اندر جھانک تک نہیں رہا؟ ماما، پھپھو نے سب کو بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ یہی کہ یہ شادی میری پسند اور ضد کے نتیجے میں۔ کیا؟ مجھے پروین سے اس ہلکے پن کی توقع نہیں تھی۔ اب کیا ہوگا ماما، میں تو کسی کا سامنا تک کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ایسا کچھ نہیں کیا تم نے وشما جو منہ چھپاتی پھرو۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، شادی ہوئی تو سب کی رضامندی سے ہے، پورے زمانے کے سامنے، ہر طرح کے رسم و رواج کے ساتھ۔ لیکن مجھے تو بے حد سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وسی کی پسندیدگی بھی اس رشتے میں شامل ہوتی تو میں سر اٹھا کے اس بات کا مقابلہ کرتی، لیکن اب تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری یک طرفہ پسندیدگی کی وجہ سے وسی کو بھی ہار ماننا پڑی، اور میں ہی وجہ ہوں اس کی اس حالت کی، میں ہی ذمہ دار ہوں۔ اور تم چپ چاپ سب برداشت کر رہی ہو۔ تم نے یا میں نے وسی کو گن پوائنٹ پر تو شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، نہ پروین کے گلے میں کوئی پھندا ڈالا تھا۔ میں چپ رہنے پہ مجبور ہوں ماما، کیونکہ میں کمزور ہوں، میری واحد طاقت آپ ہیں۔ لیکن اگر سوہا آپی سامنے آئی تو آپ کی طاقت بھی کھو دوں گی میں۔ سوہا کے ذکر پہ منزہ کی ساری تندھی تیزی ماند پڑ گئی۔ سنو وشما، یہ بات جلد از جلد کلیئر ہونی چاہیے۔
اور کس طرح کلیئر کروں میں نے خود سنا ہے، آپ کیوں میرا یقین نہیں کر رہی؟ یہ بات بطور خاص تمہیں گمراہ کرنے کے لیے بھی سنائی جا سکتی ہے، تم وسیع سے معلوم کرو۔ وہ میرے سامنے ہی کب آتے ہیں؟ تو تم سامنے چلی جاؤ۔ میں کیوں؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، غلطی پہ وہ ہیں، میں نہیں جو جھکوں۔ میں تم سے جھکنے کے لیے نہیں کہہ رہی وشما، تم اس کے پاس جاؤ گی معافی مانگنے یا منانے نہیں، اپنے سوال کا جواب لینے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک مجھے تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ بات سراسر جھوٹ نہیں ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، چاہتے ہوئے بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات جھوٹی نہ نکلی تو کیا تب آپ میری مدد کریں گی؟ وشما کے سوال نے منزہ کو گم کر دیا۔ وسیع، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ 2 دن سے چپ چاپ سب برداشت کرتی پروین کا پیمانہ صبر بالآخر لبریز ہو گیا۔ آج پھر رات 11:15 کے قریب گھر لوٹتے ہی وسیع بغیر کچھ کھائے پیے ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا۔ 2 راتیں وہ صوفے پہ ہی بسر کر رہا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ پہلے تو تم 6 سوا 6 تک آ جاتے تھے، حد سے حد تک 7 بج جاتے تھے۔ میں آفس سے 6 بجے ہی نکلتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے پاس حاضری دینے جاتے ہوگے۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اس سے ہی اندازہ لگا لو تم ان کی شرافت اور خاندانی پن کا۔ کوئی کیسے ایک جوان غیر مرد کو اپنی بچی کے پاس آدھی آدھی رات تک بٹھائے رکھنا گوارا کرتا ہے؟ میں نسیم کے ہاں تھا، کل بھی اور آج بھی، آپ چاہے تو پتہ کر لیں۔ اس کی والدہ سے تو آپ کی بات چیت رہتی ہی ہے۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اس کے شکستہ لہجے پہ پروین بھی نرم پڑ گئی۔ جانتی تو ہیں آپ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وسیع، تمہاری وجہ سے ہم سب لوگ اس لڑکی کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں۔ تم تو سارا دن گھر پہ ہوتے نہیں، مصیبت ہم سب کے لیے ہے، نہ کمرے سے نکلتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، 24 گھنٹے رونا دھونا، 100 منتیں کر کے تو اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ کبھی ہما ٹرے لے کر جاتی ہے، کبھی ردا کو بلواتی ہوں، میرے سے تو جایا نہیں جاتا، ایسی الزام دیتی نظریں۔ کیا میں یہی سب دیکھنے کے لیے رہ گئی ہوں؟ اوپر سے اپنے ماموں کا مزاج تو تم جانتے ہو، انہیں کسی نہ کسی طرح بھنک نہیں پڑنے دی اب تک۔ لیکن چلو 2 دن تو گزر گئے، کب تک چھپائیں گے؟ کل بھی پوچھ رہے تھے کہ وہ کھانے کے لیے ٹیبل تک کیوں نہیں آئی، طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا، وہی یاد چل گیا۔ کب تک اسے بیمار بتلاتی رہوں گی؟ دیکھنا کل تک یہ اعتراض سامنے آ جائے گا کہ بہو ہو کر 3 دن سے سلام تک کرنے کیوں نہ نکلی، تمہارے ماموں اور گن گن کر اعتراض نہ کریں، اور وہ بھی میرے میکے سے وابستہ کسی فرد کے اوپر۔ یہ بلا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں پھر میں کیا کروں؟ وہ ضد ہو اٹھا۔ جا کے ہاتھ جوڑوں اس کے آگے، قسمیں دے دے کر نوالے منہ میں ڈالوں، کیا کروں؟ اپنی یہ روش ترک کر دو خدا کے لیے۔ یہ دن بھر غائب رہنا، آدھی رات کو آ کے بجائے اپنے کمرے کے یہاں گھس جانا، آخر وہ بیوی ہے تمہاری، یہ تمہارا گھر ہے، کیوں اجنبی مہمان بنے ہوئے ہو؟ وہ غلط کر رہی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی مانتی ہوں کہ وہ جو کر رہی ہے تمہارے اس عمل کے رد عمل کے طور پر کر رہی ہے۔ تم سدھر جاؤ تو وہ بھی سدھر جائے گی۔ میں کیسے جاؤں اس کمرے میں؟ مجھے اس کے سوال، اس کے آنسو تنگ کرتے ہیں ممانی جان۔ یہ سوال اس کے دل میں پیدا کرنے والے بھی تم ہو، یہ آنسو ان آنکھوں تک لانے والے بھی تم ہو۔ وہ میری بھانجی ہے اس لیے نہیں کہہ رہی، یقین کرو مکمل غیر جانبداری سے کہہ رہی ہوں کہ بہرحال اس ساری صورتحال کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کا رد عمل بچگانا اور شدید ضرور ہے، مجھے سارے گھر کے سامنے خفت میں بھی مبتلا کر رہا ہے، لیکن یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم مان کیوں نہیں جاتے؟ صرف میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ چلے مان لیتا ہوں یہ سب میری غلطی ہے، اب اس سے کیا حاصل؟ غلطیاں مان لینے کے بعد اگلا مرحلہ ان کو سدھارنے کا ہوتا ہے۔ کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، کم از کم میرے پاس تو نہیں۔ اب اماں جان کو ہی بھیجنا پڑے گا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ وسیع نے احتجاجاً سر اٹھا کے دیکھا، مگر وہ اپنی کہہ کے جا چکی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ جتنا کسی کا سامنا کرنے سے بچنا چاہ رہا تھا، اتنے سوال سر اٹھا اٹھا کے سامنا کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اور شوکت جہاں کا سامنا کرنے کے تو محض تصور سے ہی وہ گھبرا اٹھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر لیٹ گیا، بازو موڑ کے آنکھوں پر رکھ لیا۔ نیند تو آنی نہیں تھی، مگر کوشش کرتے رہنے میں کیا حرج تھا؟ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو شوکت جہاں کے سوالوں کے لیے تیار کرنے لگا۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی وشما کی بہت مدھم آواز سنائی دی۔ کب آئے آپ؟ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ ایک بالکل بدلے ہوئے روپ میں وہ سامنے تھی۔ شادی سے پہلے کبھی کبھار اسے جب بھی دیکھا تھا بڑے سادہ روپ میں دیکھا تھا، اور شادی کے بعد سے مسلسل بہت بنے سورے روپ میں۔
لیکن آج اس کے وجود و سراپے سے نہ وہ کم عمری کی سادگی کا نکھار نظر آ رہا تھا، نہ ہی دلہناپے کا سنگھار۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اور تم نے؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھا۔ جواب میں وہ سر جھکا کے انگلیاں مروڑنے لگی۔ مامی نے بتایا ہے کہ تم کھانا نہیں کھاتی، کسی سے بات نہیں کرتی، کمرے سے نہیں نکلتی، کیا ہے یہ سب؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر وشما کو یہ سب نیزے کی انی کی طرح چبھ رہا تھا۔ اسے پروین سے نئے سرے سے گلا ہونے لگا، جو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی شکایتیں وسیع تک پہنچا چکی تھی۔ اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ منزہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ خود کو شانت کر کے آئی تھی، مگر رہ نہ سکی۔ تم سمجھو میرا دماغ خراب ہے، اور آپ سمجھے کہ آپ نے میرا بھی دماغ خراب کر دیا ہے۔ وسیع حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اتنی گمسم اور جھیمپی رہنے والی لڑکی اتنے جواب بھی دے سکتی ہے، اور وہ بھی دو بدو۔ پھر تو بڑا دھوکا ہوا آپ کے ساتھ، بے خبری میں مارے گئے آپ نے تو یہی سوچ کر شادی کی ہوگی میرے ساتھ کہ یہ تو بے زبان ہے، بیوقوف ہے، کچھ بھی کر لو چپ چاپ برداشت کرے گی، مگر ایسا ہوا نہیں اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ میں چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنے والوں کا حشر دیکھ چکی ہوں۔ میری ماما کی مثال سامنے ہے، مجھے ان کی طرح جبر و برداشت اور درگزر کے ریکارڈ نہیں بنانے، نہ قربانی کی مثالیں پیش کرنی ہیں۔ ہاں، ان سب کے بدلے انہیں کوئی عزت و تکریم کے میڈل ملے ہوتے تو شاید میرے اندر بھی یہ لالچ پیدا ہوتا کہ میں بھی یہ سب حاصل کر لوں، مگر اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ خالی خات ہیں۔ ان کی قربانیوں اور صبر کا صلہ تو درکنار، کوئی کھلے دل سے اعتراف تک نہیں کرتا، پھر میں کس آس پہ ان کے نقش قدم پہ چلوں؟ مجھے وہی کرنا ہے جو ایک عام انسان کرتا ہے۔ ایک عام انسان اپنا حق چھیننے پہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں نا آپ؟ چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، دوسروں کو الزام دیتا ہے، خود کو سزا دیتا ہے۔ یہ سب کروں گی میں، اور کچھ ملے نہ ملے کم از کم میرے اندر کی گھٹن تو ختم ہوگی۔ یہ احتجاج میرا حق ہے، مجھے احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے آپ۔ ہاں، شاید ٹھیک کہہ رہی ہو تم، یہ حق ہے تمہارا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں تسلیم کر رہا تھا۔ مجھے بھی تم سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ تم بے حسی کی چادر اوڑھ کر سارا دن ہنستی مسکراتی ایک نارمل نئی نویلی دلہن کا رول پلے کرتی رہو، صرف میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو آپ یہ تو مانتے ہیں کہ آپ سے کوتاہی سرزد ہو رہی ہے؟ ہاں مانتا ہوں، لیکن اس کا ازالہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ یہ تو آپ کے بس میں ہے نا کہ مجھے اس کا نام ہی بتا دیجئے جس کے سامنے آپ کو میں نظر نہیں آتی۔ وسیع چند سیکنڈ چپ رہا۔ اس کا نام جاننے سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے، آپ سے میرا تعلق ایسا ہے کہ میں سب کچھ جان سکوں۔ مجھ سے ہوگا مگر اس سے نہیں۔ وشما مانخیز انداز میں مسکراتی چند قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آئی۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی گہرا تعلق نکل آئے۔ وسیع اچانک ہی بے تحاشا اور بے نام سے گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ ویسے اتنا بتا دوں، مجھے نام جاننے سے زیادہ اس نام کی تصدیق کرانے میں دلچسپی ہے۔ اتنا تو میں جان چکی ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن سنی سنائی بات پہ یقین کرنے کے بجائے صرف ایک بار آپ کی زبانی یہ اعتراف سننا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری تسلیاں کرانے کا پابند نہیں ہوں، وہ درستی سے بولا۔ چاہے کسی دل سے بھی صحیح، مگر بہرحال آپ نے مجھے بیوی تسلیم کیا ہے، اللہ رسول کو گواہ بنا کے، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں، اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب دیں۔ مجھے تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا، وہ غصے میں میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے بولا۔ صرف ہاں یا نہ، وہ دروازے کی جانب بڑھتے وسیع سے پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی سوہا آپی ہیں؟ وسیع کے قدم دروازے کے پاس رک گئے۔ کیا وہ لڑکی سوہا آپی ہیں؟ وشما نے اپنا سوال دہرایا، اس بار اس کے لہجے میں جارحانہ پن نمایاں تھا۔ وسیع نے سوچنے میں صرف ایک لمحہ لگایا۔ یہی وقت تھا اپنے اندر کے اس ندامت برے احساس کو دھونے کا کہ وہ سوہا کی محبت کو وہ مقام نہیں دے سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ اگر آج اس محبت سے مکر جاتا تو شاید کبھی اس کا دل سوہا کے سامنے سرخرو نہ ہو پاتا۔ ہاں، میں سوہا سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے انداز میں تفاخر تھا، اس کے اعتراف میں سکون تھا۔ ہلکا پھلکا سا ہو کر وہ باہر نکل گیا، اور وشما ذہنی طور پر یہ جواب سننے کے لیے تیار ہونے کے باوجود سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ثنا نے اس سے بچپن کی کسی تلخیات کا تذکرہ تک نہ کیا، منزہ کے حوالے سے بھی کوئی بات نہ کی، نہ اسے ماں سے ملنے پہ اکسایا، نہ منزہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نصیحت یا صفائی پیش کی، اور تو اور رینا کے بارے میں اس سے رتی برابر بدگمانی بھی نہ کی۔
بلکہ جب سوہا نے اس کا رد عمل جاننے کی غرض سے جان بوجھ کر رینا سے اپنے لگاؤ اور قربت کا اظہار کیا، اس کی تعریف کی، تو ثنا نے نہ صرف دلچسپی ظاہر کی بلکہ بڑھ چڑھ کر رینا کی خوبیوں کی تائید بھی کی۔ غرض سوہا جو توقعات لے کر ثنا سے ملنے آئی تھی وہ منہ کے بل جا گری۔ کتنی خوش اور الگ نظر آ رہی ہے سوہا، دور بیٹھے جمشید نے ثنا سے کہا۔ ہاں، جب ہم اس سے ملنے گئے تھے تو وہ ویسی ہی تھی جیسی منزہ نے بتایا تھا، اکھڑی اکھڑی رہنے والی، چڑچڑی، بد لحاظ، لیکن وہ اس کا اوپری خول تھا، دیکھو تو اندر سے کتنی نرم اور محبت کرنے والی ہے۔ بلکہ منزہ کا ماضی ویسے ہی باتونی، ویسے ہی معصوم، کتنی گھل مل گئی ہے اپنے بہن بھائیوں سے۔ تمہیں منزہ کو بھی بلا لینا چاہیے تھا اس پکنک پہ، وہ سوہا کو ہنستے بولتے دیکھ کے خوش ہو جاتی، لیکن شاید سوہا اسے دیکھ کے خوش نہ ہو پاتی۔ میں سوہا کے اندر جمی برف کو پگھلانا چاہتی ہوں، اسے توڑنا نہیں چاہتی۔ برف پگھلنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے زبردستی منزہ کے گلے باندھنا اسے ماں سے اور متنفر کر دے گا۔ لیکن میں دل سے چاہتا ہوں ثنا کہ اس کا دل ماں کی طرف سے صاف ہو جائے۔ منزہ کی آنکھوں میں اکلوتی اولاد کی نفرت اور بے رخی کا درد سناٹا بن کے ٹھہر گیا ہے، وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ دھن چٹے گی جمشید، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ثنا نے تسلی دی۔ میرے دل سے یہ بوجھ نہیں جاتا کہ کریئر بنانے کے چکر میں، روزگار کے بہتر مواقع کے لالچ میں، اولاد کے بہترین مستقبل کی خاطر میں نے کتنی خود غرضی سے کام لیا اور بہن کو ان حالات میں اکیلا زمانے کے تھپیڑے سہنے کے لیے چھوڑ دیا جب اسے ہمارے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہاں، مگر غلطی کا احساس اتنی دیر سے ہو کہ ازالے کی مہلت بھی نہ ملے، وہ افسوسناک ہے۔ ہمارے پاس تو ازالے کی گنجائش بھی ہے اور تلافی کا راستہ بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں فارم ہاؤس کے سبزہ زار پر سوہا اس کے سبیح نشاط اور مہک کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اب تو آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور وہ بھی کسی دوسرے کی زبانی نہیں بلکہ خود وسیع نے میرے سامنے یہ اعتراف کیا ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ وشما نے تلخ لہجے میں کہا۔ منزہ کی حالت ایسی تھی جیسے سارے بدن سے کسی نے لہو نچوڑ لیا ہو۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ہے سوہا آپی نے مجھ سے، میں نے تو کبھی ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، کبھی برا نہیں چاہا، پتہ نہیں ماما کیوں کیا انہوں نے ایسا۔ منزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وشما اس معاملے میں سچی تھی، اس نے کبھی سوہا کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ منزہ کس منہ سے بتاتی کہ سوہا نے یہ دشمنی اس کے ساتھ نہیں اپنی ماں کے ساتھ نکالی ہے۔ آپ ابھی ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، وشما نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں میں، منزہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، میں ابھی بات کرتی ہوں، مگر اس کے کھوکھلے لہجے سے اس کے ارادے کا بھربھرا پن ظاہر تھا۔ میرے سامنے بات کریں، انہیں یہاں بلائیں۔ وشما سخت مضطرب ہو رہی تھی، بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی سوہا سامنے آ جائے اور وہ اسے جھنجھوڑ کے سارے حساب کتاب کر لے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، اسے یہاں کیسے بلا سکتی ہوں میں، سب کو پتہ چل جائے گا۔ سب کون؟ گھر میں اور کون ہے میرے اور آپ کے علاوہ؟ پاپا تو ہے نہیں، آپ صاف صاف بات کرنے کے لیے انہیں یہاں بلائیں۔ وہ نہیں آئے گی وشما، بالکل نہیں آئے گی۔ تو اٹھے میرے ساتھ چلیں، ہم خود جاتے ہیں اس کے گھر، ذرا اس کی آوارہ چچی کو بھی چار باتیں سنا کے آئیں، جس کی شے پہ وہ یہ گل کھلا رہی ہے، اسی سے سیکھے ہیں اس نے دوسروں کے شوہر ہتھیانے کے گر۔ وشما کے ذہن میں بجھے الفاظ منزہ کو ان سب تکلیف دہ الفاظ سے کہیں زیادہ شدت سے دردناک محسوس ہوئے جو وہ اب تک سوہا کے بارے میں بہت سے اجنبی لوگوں سے سنتی آئی تھی۔ وہ اس آوارہ عورت کی زیر تربیت صرف اس لیے رہی وشما کہ تمہیں میری تربیت اور توجہ مل سکے۔ منزہ نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ بد لحاظی اور زبان درازی کے یہ نئے اسباق بھی اسے خود منزہ نے ہی تو سکھائے تھے۔ یعنی آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ اس معاملے میں حق بجانب ہے؟ چونکہ میں نے اس کی ماں کی محبت پالی اس لیے اسے پورا حق ہے کہ وہ میرے شوہر پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے۔ آپ اس کا ساتھ دیں گی؟ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہی، میں تو صرف… اوہ اچھا ہوا آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وشما نے منزہ کی بات درمیان میں ہی اچک لی۔ نہ اس کا نہ میرا، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا ساتھ نہ دینے کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ آپ در پردہ اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ منزہ کو لگا آج سالوں بعد شمشاد بیگم اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ تمہاری بیٹی، تمہاری بیٹی، تمہاری بیٹی۔ وہ بے یقینی سے اپنے مقابل تن کے کھڑی وشما کو دیکھنے لگی۔
یہ وہ وشما نہیں تھی جس کی آنکھوں سے پلکوں کی جھالر شاز و نادر ہی اٹھا کرتی تھی، اب تو ان آنکھوں میں شرارے لپکے مارا کرتے تھے۔ وہ وشما جس کے لب میٹھے بولوں کے شہد ٹپکایا کرتے تھے، اسے منزہ نے ہی زہر میں مجھے تیر نشانے پر لگانا سکھائے تھے، یہ سوچے بغیر کہ وہ یہ نشانہ اس پہ بھی تاک سکتی ہے۔ میری بیٹی تو تم بھی ہو، کیا تمہیں بھی یقین دلانا پڑے گا؟ اس کے ٹوٹے کرلاتے لہجے پر وشما کی تندھی ذرا مانت پڑی۔ ہاں ہوں میں آپ کی بیٹی، ماں سمجھتی ہوں آپ کو، اور اسی حق سے کہہ رہی ہوں کہ ایک بیٹی کی ماں ہونے کا فرض نبھائیں، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حساب لیں، کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں سوہا سے بات کروں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مگر پھر بھی اس نے حامی بھر لی۔ بات کریں گی نہیں؟ بات کریں میرے سامنے۔ اس کے زور دینے پہ منزہ بھی تڑخ سی گئی۔ تمہیں میرے کہے کا اعتبار نہیں ہے؟ آپ کا ہے مگر سوہا کا نہیں۔ پہلی بار اس نے سوہا کا نام بغیر القاب کے لیا تھا، گویا اپنے اور اس کے رشتے اور تعلق کے درمیان ایک حد بندی قائم کر دی۔ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے ان کا موقف کیا ہے، آپ نمبر ملائیں اس کا۔ اس نے فون منزہ کے آگے دھرا۔ منزہ بے چارگی سے ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ رینا کی گود میں سر رکھ کے لیٹے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ایسی مسکراہٹ رینا اس کے لبوں پر تب دیکھ پاتی تھی جب وسیع اس کے پاس ہوتا یا مل کے جاتا، مگر 2 دن ہوئے وسیع بھی آفس کی مصروفیات اور کچھ گھر کی ٹینشن کی وجہ سے آ نہ سکا تھا۔ رینا کو تشویش تھی کہ اس وجہ سے سوہا پھر سے منفی سوچوں کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کے اسے ماموں ممانی کے ساتھ پورے دن کے لیے جانے کی اجازت دے دی، یہ خدشہ مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہ وہاں ان کے ساتھ منزہ بھی ہو سکتی ہے سوہا کی برین واشنگ کرنے کے لیے، لیکن سوہا کا دھیان بٹانے کے لیے اور اسے ڈپریشن اور ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور رینا کا اندازہ درست تھا۔ اس پورے دن کی پکنک کے اثرات اس کے مزاج پر بڑے اچھے مرتب ہوئے تھے، لیکن اس کی حد سے بڑی خوشی اور طمانینت رینا کے اندازوں سے بڑھ کے تھی۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، ایسا بھی کیا دے دیا ہے تمہارے ماموں ممانی نے تمہیں؟ رینا کے لہجے میں تجسس کے ساتھ حسد اور رشک بھی جھلک رہا تھا۔ وہ جو اب تک کسی نے نہیں دیا۔ کیا؟ وہ چونکی۔ اعتماد۔ وہ رینا کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ نے مجھے جی بھر کے محبت دی، پھر آسائش دی، میرے منہ سے نکلنے والی بات کو مکمل ہونے سے پہلے پورا کیا، لیکن ماما آپ کی یہ بے پناہ محبت بھی مجھے میری ذات کو وہ اعتماد نہ دے سکی جو اس ایک دن کی قربت نے دیا ہے۔ وہ مجھے اس لیے پیار نہیں دے رہے تھے کہ انہیں میری اور مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ مجھے اس لیے بھی توجہ نہیں دے رہے تھے کہ میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ ہے۔ کوئی ایسا احساس نہیں دلایا جا رہا تھا جس سے لگے کہ یہ محبت، یہ عنایت، یہ اپنائیت کسی وجہ سے ہے۔ سب کچھ بغیر وجہ کے تھا، بالکل نارمل۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں ایک نارمل لڑکی ہوں، ایک نارمل زندگی جینا چاہتی ہوں۔ آپ ہوں، وسیع ہو، یہ تقدیس جیسی کوئی دوست، سب کی محبت، سب کی توجہ ایک ڈر، ایک خوف کے پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مجھے آج پتہ چلا ماما، کھل کے جینا کیا ہوتا ہے۔ اپنی دھن میں وہ رینا کے بہتے آنسو بھی نہ دیکھ سکی، اور میں اس گمان میں تھی کہ میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، وہ سب جو ایک ماں اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ رینا کے آنسو دیکھ کے سوہا ندامت کے گہرے احساس سے شرابور ہو گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے، دوسرے سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں تک لگاتے ہوئے کہا، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ نے مجھے وہ سب دیا جو آپ کے بس میں تھا، مگر جو آپ کے پاس خود نہیں وہ آپ مجھے کیسے دے سکتی تھی؟ یہ رشتے، یہ اعتبار بھرا ماحول جو آپ کو نہیں ملا، آپ کہاں سے لاتی میرے لیے؟ پتہ ہے جب میں ہائی اسکول میں تھی تب لڑکیوں کے پاس ماموں، خالاؤں اور کزنس کے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا تھا بات کرنے کے لیے، اور میں ٹکر ٹکر سب کے منہ دیکھا کرتی تھی۔ کل اپنے کزنس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنی ٹین ایج میں اور اپنے بچپن میں کیا چیز مس کی تھی۔ دل چاہ رہا ہے پرانے دن لوٹ آئیں اور میں ان میں وہ سارے رنگ بھر دوں، بے خودی کے، اپنائیت کے، اعتماد کے۔ ان رنگوں کے بغیر میرے بچپن کی البم کتنی ادھوری، کتنی پھیکی ہے۔ پرانے دنوں میں رنگ بھرنے کی فکر چھوڑو، اپنے آنے والے دنوں کی فکر کرو۔ وسیع کو صبح سے ایک بھی فون کیا تم نے؟ وسیع کے ذکر پر سوہا کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ کوئی ناراضی، کوئی جھگڑا؟ نہیں، میں اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی ماما۔ اس کی زندگی میں پہلے کیا کم مشکلیں ہیں جو میں اپنی ناراضی اس پر تھوپ کر اسے مزید پریشان کروں؟ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی پریشانیاں کم کرنا چاہتی ہوں، لیکن ڈر جاتی ہوں کہ کہیں اس کی ساری پریشانیوں کی وجہ میں ہی تو نہیں۔ اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے تمہارا اس کی زندگی میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔
اور میرے اس کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں مجھ سے پہلے موجود سب لوگ نکل جائیں، ورنہ وہ میرا وجود برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ حقیقت وسیع بھی جانتا ہے کہ مجھے اپنانے کے لیے اسے بہت سے اپنوں کو غیر بنانا ہوگا، اور اس کا حوصلہ وہ کر نہیں پا رہا۔ اسے مجبور کرو۔ وہی بات میں نے کہا نا، میں اس کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، نہیں ڈالنا چاہتی اس پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ۔ میں اسے وقت دے رہی ہوں، مہلت دے رہی ہوں، یہی ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ شاید یہ وقت، یہ مہلت اسے بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دے، مگر اس طرح اس سے کٹ کر؟ میں اس سے الگ نہیں ہوں ماما، ہمارا رشتہ اب رابطے سے بہت آگے نکل گیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے مسکرا کر رینا کا ہاتھ سہلاتے ہوئے تسلی دی۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ ماں ہوں تمہاری، فکر تو رہتی ہے۔ وسیع لاکھ اچھا صحیح، اس کی آنکھوں میں سچائی بھی دیکھی ہے میں نے، اور تمہارے لیے بے لوث محبت بھی، لیکن وقت کا کیا پتہ کب وہ کمزور پڑ جائے، کب مجبور ہو جائے اپنے رشتوں کے آگے۔ اسی بات سے میں بھی ڈرتی ہوں، لیکن اس کا کوئی حل میرے پاس ہے نہیں۔ جیسے کوئی کسی کے دل میں زبردستی اپنی محبت نہیں ڈال سکتا، ویسے ہی کسی کے دل سے کسی کی محبت زبردستی نکال بھی نہیں سکتا۔ اس کے دل میں اپنے خاندان کی محبت کی جڑیں بہت گہری ہیں، کاش وہ لوگ دل سے مجھے قبول کر لیں، کاش یہ معجزہ ہو جائے۔ آمین، رینا نے صدقے دل سے کہا۔ آخر معجزے بھی تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ دیکھنا، ایک دن وہ بڑی چاہ سے تمہیں مانگنے آئیں گے، اور وسیع بڑی شان سے تمہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ سوہا نے مسکرا کر آنکھیں موند لی، شاید وہ رینا کے خواب کو خود دیکھنا چاہتی تھی۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 27۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ایپیسوڈز تھوڑی لمبی کر کے تو 27 کو لاسٹ ایپیسوڈ کروں گی، لیکن یہ پچھلی 2 ایپیسوڈ ذرا شارٹ تھی، تو یہ بھی ذرا کمپیریٹیولی شارٹ ہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی 1-2 ایپیسوڈ اور بن جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔